آج حضرت محترم آج کی اس خوبصورت تقریب کی اگلی مہمان خصوصی کہ جن کا ادب و احترام، علم و ادب اور دیگر بہت سی خصوصیات کی وجہ سے ہمارے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک شعر ان کی نظر کر کے ان کو میں اسٹیج پہ دعوت دوں گی کہ آپ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ میم آپ کی نظر کرتی ہوں کہ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ محترمہ محمودہ غازیہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اس کی یہ کتاب میں نے اسٹیج سے اٹھائی اور میرے لیے یہ بہت ہی طاق کا کام تھا کہ میں نے اس کو اس دوران میں پڑھا تھا۔ اور سب سے پہلے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سارے طاق مردوں کو سنا اور آپ لوگوں نے بھی، اور جو یہ سولر کی ہے اس گرمی، اس کو میں نے باہر دیکھا کہ وہ بڑے فلیٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کمرے میں سوائے گرمی کے سولر کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے، اور میں لمبی بہت زیادہ باتیں ہوئی، بہت زیادہ اس موضوع پہ طاق، اور جو یہ ایک نئی چیز تھی، اور طاق جو ہے وہ عورت ہے اور جفت جو ہے وہ مرد ہے میری نظر میں، کیونکہ اگر طاق عورت نہ ہو تو مرد جو ہے وہ بھی سولر ہی ہے، کبھی گرم کبھی سرد۔ اور میں رفت انجم کو یہاں پر بہت مبارک بھی دوں گی، اس کی ہمت کو داد بھی دوں گی، اور جن حالات میں وہ اس وقت دنیا میں سروائیو کر رہی ہے وہ میرے خیال میں زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم، وہ بھی طاق ہے، اور اس نے یہ اتنی بڑی پروگرام کیا، اور جس طرح کیا وہ مجھے بھی اندازہ ہے، اس کو بھی اندازہ ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گی کہ اس طاق کے پروگرام سے اور جو سولر کے پروگرام سے جو بھی آپ کو انکم ہوتی ہے وہ ادب اور صحافت اور ثقافت کی جو خواتین ہیں جو اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتی، اب ہمیں دیکھ لیں کہ PNCA سے ساری عمر مزدوری کی اور ہمیں آج تک پینشن نہیں ملی، ہم نے جس طرح گزارا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اب یہ اپنے سید جو ہیں، یہ میرے بھٹو صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ڈاکٹر قدیر صاحب کا بھی، کس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ میں نے بھٹو صاحب سے کالج کے زمانے میں انٹرویو کیا اور ان کی آنکھیں آج تک میں نہیں بھولی۔ ظفر اللہ بابر صاحب تو اب آئے ہیں، ہم وہ نسل تھے جنہوں نے آنکھ کھول کے انہیں دیکھا، اور اب تک ہم لوگوں کے ساتھ نہ بجلی، نہ روٹی، نہ پانی، نہ کچھ۔ حکومتیں آتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن نظام وہی کا وہی قائم رہتا ہے۔ اب آپ PNCA کی بلڈنگ دیکھیں، وہاں کے ہیڈس دیکھیں، کروڑوں کا بجٹ ہے، لیکن میرا ایک کلیگ ڈائریکٹر ٹیکسی چلا رہا ہے، ایک پتہ نہیں کہاں کام کر رہا ہے۔ تو یہ نظام جو ہے نا طاق اور جو اس کو نکال کر بھی آپ نے اگر اس نظام کو نہ بدلا تو یہ باری باری کہتے ہیں نا، آج ہماری باری ہے کل کسی کی باری ہے، تو باری مت لائیں، ان کی باری لائیں۔ اور جو رفت انجم ہے، اس نے جو یہ کام کرا ہے ڈاکٹر صاحب سے مل جل کر، اور میری بھی جو میرے لائق ہوگا میں بھی کروں گی، لیکن پلیز آپ ان سب مسائل کو معاشرے میں دیکھیں کہ خواتین کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ طاق اور جو یہ جو کہانی تو بنتی ہے، لیکن جب تک آپ پریکٹیکل نہیں ہوں گے، دعاؤں سے کبھی کچھ نہیں ہوتا، صرف اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور قرآن کی روشنی، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور عورت کو جب تک آپ انسان نہیں سمجھیں گے، جنس کے طور پر لیں گے، تو یہ جفت اور طاق کی کہانی چلتی رہے گی۔ اور آپ سب لوگوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں، مجھے اس وقت اتنی زیادہ باتیں کرنے کے لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر منور سے درخواست یہی ہے کہ آپ پریکٹیکلی اس سولر کو جو بھی آپ کے ہاں ہے پہنچے اور سب اس کو استعمال کریں، اور کم سے کم قیمت میں
جہاں آپ کی گنجائش شادی ہے تو میں بھی خریدوں گی اور میں بھی بناؤں گی اور وہ میں رفت کو دوں گی. وہ جو بھی پیسہ ہوگا وہ رفت کو جائے گا تاکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے جو جن کے سیمسٹر چل رہے ہیں اس کا گھر چل سکے اور وہ طاق کی طرح طاق میں نہ بیٹھے طاق سے اوپر آئے. شکریہ.